اسپیکر صاحب، جیسے ہماری بہن نے بڑی مختصر تقریر فرمائی ہے تو میں اسے بھی زیادہ مختصر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں کل جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کچھ یوں تھا کہ پی ٹی آئی والے تو خوشی سے جو ہے نا وہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور دوسری طرف وہ اپیل بھی داخل کرنا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اسپیکر صاحب، الیکشن کمیشن نے پیاز کاٹا، ٹماٹر کاٹا، گوشت کاٹا، مرچ کا تڑکا لگایا، مگر ہنڈی میں رکھنا بھول گئے۔ الیکشن کمیشن کی یہ جو غفلت ہے یا کیا حکمت عملی ہے کہ جب آپ کو 231 فارن اکاؤنٹ مل گئے، اور بڑی ایک مذاق خیز اس کا جملہ بھی یہ ہے ممنوع فنڈ فارن نہیں ہے، تو ذرا مجھے کوئی بتا دے گی ہندوستان اور بھارت میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح ممنوع فنڈ اور فارن فنڈ میں 13 جو غیر ملکی ہے ان کا تفصیل ہے اس میں موجود ہے، اور پھر اس میں 231 کمپنی میں ایک بھی پاکستان کی کمپنی نہیں ہے جو عمران احمد نیازی صاحب کو دی ہے۔ میں اس چیز کا بھی بڑے مذمت کرتا ہوں، ہمارے ممبران بھی خانوان کہتے ہیں، کوئی خانوان نہیں ہے، جعلی خان ہے۔ وہ خود اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میرا باپ میاں والی کا، میری ماں لاہور کی پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، یہ اس کی تقریر کا حصہ ہے، اور پھر بھی ہم اس کو خان صاحب کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں پیج نمبر 26 میں اگر آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں انہوں نے 13 سوالات رکھے ہیں پی ٹی آئی کے سامنے کہ کیا آپ دنیا بھر سے جو آپ نے پیسے لیے آپ نے باقاعدہ وہ رجسٹرڈ کیے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کی ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو پیسے گئے اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلاں کمپنی جو کہ کینیڈا کے، یو کے اور یو ایس اے اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے جو رولز ہے اس کی وائلیشن کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد وہ سوال ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو آپ نے پیسے لیے ان پیسوں کا آپ نے جو سالانہ آپ ایفیڈیوٹ دیتے تھے کیا اس ایفیڈیوٹ اس کو جھوٹا نہ ڈکلیئر کر لے؟ اور پھر کل ہی میں فواد چودھری صاحب جو کہ تقریباً ہر پارٹی کا ترجمان رہ چکا ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ تو منشی لاتے ہیں اور خان صاحب اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ تو جناب یہ بتا دیں اپنی جعلی خان کو کہ آپ آنکھیں بند نہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جب گوگی کو آپ نے ٹاسک دی ہے لاہور فتح کرنے کے لیے، کرپشن فتح کرنے کے لیے، اس وقت تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ یہاں یہ بھی وائلیشن ہے۔ اور میں جناب اسپیکر یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں جب میں نے فیصل واڈا صاحب کو چیلنج کیا ہے، وہ قومی اسمبلی کا سیٹ چھوڑ گئے، اس کے بعد سینٹ میں نے چیلنج کی ہے، تو وہ شخص الیکشن کمیشن اس بات پہ تحیات دائل کی ہے کہ آپ نے جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں آپ نے جھوٹ کہا، آپ کے پاس فورن نیشنلٹی تھی امریکہ کی، آپ نے وہ ظاہر نہیں کی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ الیکشن کمیشن یہ ہنڈیاں رکھنے کی جو بھول ہو گئی ان سے، ان کو یہ ساری تفصیل جو پورا 100 کے قریب پیج میں وہ تفصیل بتا رہے، جو کہ پی ٹی آئی والے کہتے نہیں آخری لکیر میں صرف یہ لکھا ہوا ہے شوکاز دے۔ تو یہ شوکاز اس شخص کو جعلی صادق امین کے لیے چارج شیٹ نہیں ہے۔ اور کہاں گئے وہ بابا ڈیم جعلی جو ہر جگہ پہ، میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا جناب اسپیکر سپریم کورٹ میں، جو ہر کسی کو مجھے یاد ہے ملک ریاض صاحب کو بولے کہ 500 کروڑ دے دے، تو ملک ریاض نے کہا کہ جناب 500 کروڑ تو میں نے دیکھے نہیں ہے، اچھا اس کو آدھے دے دو۔ تو میں نے ایک وکیل برابر میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا اسٹیٹ ایجنسی ہے سپریم کورٹ چلا رہی ہے، یہ اس شخص کا کریکٹر تھا۔ اور پھر یہ اس شخص کو میں نے کراچی میں دیکھا تھا، ان کے ایک ایم پی اے کو، جہاں وہ ایک 18 گریڈ کے آفیسر کو انہیں تپڑ مارا اور ان کے بچے رو رہے تھے۔ جناب عالم اللہ تعالیٰ کی نام کے نیچے یہ بات کر رہا ہوں، ان کے بچے رو رہے تھے کہ میری باپ کی بےعزتی ہوئی ہے، ہم معاف نہیں کرتے، کہہ رہے بچوں کو سائڈ پہ کر دے۔ آپ بتاؤ۔ اور اس اے او کلینک کا جو سربراہ ہے پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، ان کو بولا 25 لاکھ روپے جمع کر دے، 1 کروڑ جمع کر دے۔ اس نے بولا سر میں 1 کروڑ نہیں جمع کر سکتا ہوں، اچھا چل 25 لاکھ جمع کر دے۔ یہ اس شخص کا کریکٹر تھا۔ بدقسمتی سے میرے بھی تعلق اسی پیشے سے ہے وکالت کی، جو ایک داغ تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور اگر اتنی وہ غیرت مند تھا تو آصف علی زرداری صاحب کا ریفرنس جو ہے نا آج جو الماریوں میں سڑ رہا ہے اس کو بھی نکال کے اس کو بھی آج یہ انصاف دے دیتے سپریم کورٹ۔ وہ آج بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں موجودہ چیف جسٹس سے،
تو یہ اس شخص نے جو خود 2 نمبر تھا وہ ان کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور وہ کہتا تھا 14 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے پبلسٹی پہ. اسی طرح عدالت میں بیٹھ کے تو 25 لاکھ جمع کرے، تو 25 لاکھ جمع کرے. ڈیم فنڈ میں اس شخص نے سپریم کورٹ کو ایک اسٹیٹ ایجنسی بنایا اس شخص نے. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا، یہ نہیں کہ آج کہہ رہا ہوں، لگا لے سپریم کورٹ میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ. آپ نے سپریم کورٹ کو اسٹیٹ ایجنسی بنا لی ہے، آپ صادق امین کی جو ہے نا وہ تعریفیں کریں. تو جناب اعلیٰ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس جعلی خان کو جو صادق امین کو ڈکلیئر کیے، آج ان کو بلا لے اس ہاؤس میں. نور عالم خان صاحب نے صحیح کہا، اس کو بلا کے ہاؤس کے سامنے یا کمیٹی کے سامنے کہہ دے کہ یا تو جھوٹا ہے یا الیکشن کمیشن جھوٹا ہے. دونوں میں کون ہے؟ جو ایک آدمی چارج شیٹ دے رہا ہے، دوسرا صادق امین ڈکلیئر کر رہا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اساس پروگرام جو جال سازی سے بے نظیر بھٹو شہید کا جو نام انہیں مٹھانا چاہا، اور جیسے میرے بہن جوہریہ نے کہا کہ ہر خاتون کے، ہر غریب عورت کے زبان پہ ایک ہی نام ہے، بے نظیر کارڈ. اس کو آپ نے جو کہ ایک ایڈ تھا، آپ نے جال سازی سے مختلف دفاتر میں آپ نے اساس پروگرام رکھا، آپ نے اپنی تصویر کے ساتھ اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے. اور مجھے گلہ ہے رانا ثناء اللہ سے کہ وہ پتہ نہیں کس مسئلیات کا شکار ہے. وہ اتنا بڑا نام تھا اس کا کہ وہ پتہ نہیں آیا گیا کیا طوفان کرے گا، وہ پتہ نہیں کیا رہ گیا، کون سے کھولی میں بند ہو گیا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس ہاؤس کے ذریعے، اور میں نے پوچھا ہے ہاؤس میں بھی اسے کہ ہمیں میڈیا میں جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم خالی پیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس شخص کے خلاف. جناب اسپیکر، توشہ خانہ کا پہلا کیس میں نے لایا، جب میں نے جس چینل پہ لایا 3.5 کروڑ کا اس گھڑی کا، اور اس گھڑی کو انہوں نے بیچا ہے مڈل ایسٹ کے ایک شخص کو، اور اس شخص نے گھڑی کی کمپنی سے رابطہ کیا ہے، کمپنی نے کنگ سے رابطہ کیا ہے. کنگ نے بولا ذرا ہولڈ کرو، منہ مانگے پیسے دیے، اور اس کنگ نے اپنے سفیر کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کیا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر گھر میں بھی تو میں ہو گئی ہے، اور پھر گھر میں بھی کچھ شفٹ ہو گئے پنڈی میں، جو بہت سارے 200 بتا رہے تھے اس میں. اور پھر یہ شخص اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور میں اگلی مرتبہ اس چینل میں اب تک میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کل رات ایسٹس میں ڈکلیئر کیے اس گھڑی کو. اور پھر یہ عمران نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی کو میں نے بیچ کے میں نے بنی گالہ کا روڈ بنایا، میں نے حکومت کے پیسے نہیں لیے. اب ایسی جہل پنا کا کون جواب دے کہ آپ کے نیچے تو ISI تھی، آپ کے نیچے تو آرمی تھی. یہ بات تو ایسی کرتا تھا نا میرے نیچے ہے، پتہ نہیں خود ہی کدھر نیچے چلا گیا. تو آپ نے وہ 3.5 کروڑ کا گھڑی میں نے بیچ کے میں نے بنی گالہ کا روڈ بنایا، جبکہ میئر اسلام آباد نے کہا کہ وہ روڈ صرف 30 لاکھ میں بنا ہے. اور اگر 30 لاکھ میں بھی بنا ہے، 3.5 کروڑ میں بنا ہے، جناب اعلیٰ اگر کہ توشہ خانہ کے قانون نے رولز ہے، ہمارے منسٹر لا بھی بیٹھے ہوئے، اس کو آپ اپنی مقصد کے لیے لے سکتے ہیں. اور اگر یہ پین مجھے کوئی تحفے میں دے تو جناب اعلیٰ میں اتنا بے شرم اور بے غیرت نہیں ہو سکتا ہوں کہ اس کو بیچ کے اپنا گھر کا کوئی سامان لے لوں اسے. تو یہ حال تھا اس شخص کی. اور پھر اس کے ساتھ یہ یہاں ختم نہیں ہو بات، 58 آئٹم غائب ہے، کلاشنکو پلیٹڈ جو گولڈ کلاشنکو ہے وہ غائب ہے. مڈل ایسٹ میں ایک گاڑی دی جو پاکستان آئی نہیں ہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں جو 3 گھڑیوں کا مزید آیا کہ پہلے گھڑی بیچی مارکیٹ میں، اور اس کے بعد جا کے پیسے لے کے اور 20% جمع کیے، جبکہ 50% کا قانون یہ خود لایا تھا. اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس شخص نے گوگی کو جو آگے کر کے، جب یہ گوگی کا کرپشن جناب اسپیکر سامنے آ گیا تو خدا گواہ ہے، یہ ہاؤس گواہ ہے، میڈیا کے دوست گواہ ہے، گوگی کے شوہر نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اس شخص نے کہ گوگی کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں جی وہ تو بڑی مالدار خاتون ہے، بڑی کاروباری خاتون ہے، اس نے کروڑ روپے کمایا. یہ بھی ذرا کہانی کھلنی چاہیے کہ گوگی کا کھیل جو ہے نا وہ کب رانا ثناء اللہ کھولے گا، کب نیب کھولے گا، کب IB کھولے گا، کل دوسرے ادارے جو بیٹھے ہوئے جو اربوں روپے لے رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں ایڈیٹر جنرل کو، پاکستان کو، آپ کا ادارہ سارا نیچے سے لے کے اوپر کرپٹ ہے. آپ لمبی چوڑی فائلیں بنا رہے ہو. آپ نے جب 44 ارب روپے کووڈ کی شکل میں آپ نے رپورٹ دی، پھر آپ کہاں مر گئے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے؟ وہ بھی پینڈنگ ہے. کووڈ کے شکل میں یہ پیسے کھا گئے، ماسک کی شکل میں یہ پیسے کھا گئے. اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب اعلیٰ کہ جب آپ نے پاکستان کی سنیچو بن جائے، آپ سارے ان کی حکومت کی ہمارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، ہر جگہ میں ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ایک مجھے پروجیکٹ بتاؤ جو پاکستان میں آپ نے مکمل کیے. ان کا کوئی MNA MP نہیں بتا سکتا تھا، اور آج بھی دعویٰ کر رہا ہوں. اور جب حکومت ختم ہو گئی تو بولے ہم نے 58 لاکھ نوکری دیے. وہ خدا کا واسطہ جھوٹوں کے IG
میرے حلقے میں اگر لوگوں نے خود روزگار ڈھونڈا ہے تو اس میں میرے کیا لینا دینا؟ اگر میں دعویٰ کروں میرے حلقے میں جتنے بھی لوگوں نے نوکریاں اسی وہ سارے کے سارے میں نے دیے ہیں. اور پھر آپ نے ایف اے ٹی ایف کو پاکستان سے نکالنے کے لیے آپ نے ایڑی چوڑی کے زور لگائی ہے, نہیں نکال سکے. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایف اے ٹی ایف سے آپ کے 3.5 سال میں آپ نے نہیں نکال سکا, میرے چیئرمین نے نکالا. اور پھر میرے چیئرمین کے ایک اور بھی ٹاسک ہے, جی ایس پی پلس 2023 بھی آ رہا ہے, 2023 کے آخر میں. ابھی سے میرے چیئرمین اس کے لیے کوشش ہے جی ایس پی پلس پہ, وہاں پہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی لانے کے لیے. تم کہاں تھے؟ تم تو گوگا گوگی کی کھیل رہے تھے اور تم نے پاکستان کو اس نیش پہ کھڑا کر دیا ہے. اور پھر تم یہ کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا, اور جب پیٹرول مہنگا تھا اور میرے چیئرمین نے کراچی سے جب قافلہ روانہ کیے جوالوں کی شکل میں, تو آپ نے اوگرا کے 8 روپے سمری کٹ کر کے 10 روپے مزید کر کے اور آپ نے آئی ایم ایف کی وائلیشن کی ہے, جس کی شرائطیں آج بھی حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام بھگت رہے, اس وجہ سے کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا, وہ جعلی خان کے ساتھ نہیں تھا. اور آج بھی اگر وہ بارگیننگ کر رہے, بات کرے اور ریاست پاکستان سے کر رہے, شہباز شریف سے نہیں کر رہا ہے. تو یہ میرا کہنا ہے جناب علی کہ اس طرح کیے آپ خدا کا واسطہ. ابھی پاکستان کو 75 سال کی ہم ابھی جو ہے وہ بنا رہے, سالگرہ منا رہے, اس حوالے سے ہم ایک قوم بن کے. اور اس شخص سے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارا ایک جنرل ہمارے سپاہی بلوچستان کے سیلاب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیے ہے, اور ہمارے سارے رہنما جو نا وہ جگہ جگہ پانی میں عوام کے پاس گئے. یہ جعلی خان کہیں گئے ہو, آپ کو نظر آیا کہیں سیلاب زدگان کے پاس گیا؟ خود پختونخوا میں آج جو صورتحال ہے وہ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے, مگر ہمت نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں ایک ڈاکو کو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب بنانا تھا. جناب اعلیٰ میری گزارش ہے کس کو جو گولڈن جوبلی کے حوالے سے, اس 75 سالہ کے حوالے سے قومی اسمبلی کے فورم پہ ہمیں پاکستان کی اس 75 سالہ تاریخ کو اس طریقے سے منانا چاہیے اور آپ کے سربراہی میں, تاکہ دنیا کو بھی ہم بتا دیں کہ ایٹمی پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کو کس طرح سنبھال کے رکھا, اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے ہم اکٹھے ہیں. بہت شکریہ. جناب محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب.